پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ افغانستان کی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے 3 کمانڈروں کی رہائی کے بدلے امریکی یونیورسٹی کے 2 پروفیسروں کو چھوڑ دیا ہے، جنہیں سن 2016 میں کابل سے اغوا کیا گیا تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے 28 مقدمات کا فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے اسے 28 نومبر کو سنانے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے خصوصی ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے حساس معلومات واٹس ایپ اور ایسی دیگر ایپلیکیشنز کے ذریعے شیئر نہ کی جائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کابینہ میں رد و بدل کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ اسد عمر کو وزیر برائے منصوبہ بندی اور خصوصی اقدامات مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مظاہرین پر چھرے والی بندوقوں کا استعمال بین الاقوامی سطح پر تنقید اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی مذمت اور احتجاج کے باوجود جاری ہے۔ بھارتی فوج کے ایک سابق جنرل ایس پی سنہا کے اس بیان کی بھارت میں اور بین الاقوامی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری شورش کو دبانے کے لیے ریپ کے بدلے ریپ اور موت کے بدلے موت دینی چاہیے۔ چین کی کچھ خفیہ دستاویزات مبینہ طور پر لیک ہوئی ہیں، جن میں صوبے سنکیانگ میں مسلمانوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے کے حکومتی احکامات واضح ہوئے ہیں۔ عراق میں کئی روز سے جاری حکومت مخالف احتجاجوں کے بعد کشیدگی برقرار ہے، اور ہانگ کانگ میں ان احتجاجی طلباء نے جو یونیورسٹی میں بند ہو گئے تھے پولیس کی ناکہ بندی توڑ کر فرار ہونے میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ 200 سے کم طلباء بدستور یونیورسٹی کے اندر ہیں۔ جنوبی کوریا اور امریکی عہدیداروں کے درمیان امریکی فوج کی میزبانی کے اخراجات طے کرنے پر ہونے والی بات چیت منگل کے روز مؤخر ہو گئی ہے، اور اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران اب تک لگ بھگ 1 لاکھ سے زائد بچے امریکہ کے حراستی مرکز میں قید ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ افغانستان کی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے 3 کمانڈروں کی رہائی کے بدلے امریکی یونیورسٹی کے 2 پروفیسروں کو چھوڑ دیا ہے، جنہیں سن 2016 میں کابل سے اغوا کیا گیا تھا۔ افغان حکومت نے پیر کی شب حقانی نیٹ ورک کے 3 قیدیوں کو قطری حکومت کے جہاز میں دوحہ روانہ کیا تھا۔ افغان حکومت کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم کو بتایا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کا عمل مکمل ہو چکا ہے، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ کابل میں واقع امریکن یونیورسٹی کے 2 پروفیسروں کیون کنگ اور آسٹریلوی شہری ٹیموتھی ویکس کو سن 2016 میں کابل سے اغوا کیا گیا تھا۔ دونوں پروفیسروں کے بدلے افغان حکومت کی طرف سے رہا کیے جانے والے 3 قیدیوں میں طالبان سے منسلک حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی کے بھائی انس حقانی بھی شامل ہیں۔ اس سے قبل پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر اور طالبان رہنما عبدالسلام ضعیف نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ انس حقانی، مالی خان اور حافظ رشید پیر کی شب افغانستان سے دوحہ پہنچے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تینوں قیدی قطر میں امریکہ کی تحویل میں ہیں، تاہم انہوں نے دوحہ میں واقع طالبان کے دفتر کے عہدیداروں سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ ان کے ہمراہ شہباز شریف اور ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی ہیں۔ نواز شریف لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حج ٹرمینل سے لندن کے لیے روانہ ہوئے۔ منگل کی صبح ایئر ایمبولینس قطر سے لاہور ایئرپورٹ پہنچی، جس کے ذریعے نواز شریف لندن روانہ ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کو علاج کے لیے 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے مقدمے کا فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے اسے 28 نومبر کو سنانے کا اعلان کیا ہے۔
عدالت نے وکیل صفائی کی جانب سے التوا کی تیسری درخواست بھی مسترد کرتے ہوئے انہیں 26 نومبر تک اپنے تحریری دلائل جمع کرانے کی مہلت دی ہے۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت میں منگل کو سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت ہوئی۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک خصوصی ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی حساس معلومات واٹس ایپ اور ایسی دیگر ایپلیکیشنز کے ذریعے شیئر نہ کی جائیں۔ یہ ایڈوائزری پاکستان میں مبینہ طور پر ایک اسرائیلی کمپنی NSO کی جانب سے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے حساس معلومات چوری کرنے کی اطلاعات پر جاری کی گئی ہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مطابق اسرائیل کی سائبر انٹیلیجنس کمپنی NSO نے حساس معلومات تک رسائی کے لیے ایک خاص ٹیکنالوجی تیار کی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کابینہ میں رد و بدل کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ اسد عمر کو وزیر برائے منصوبہ بندی اور خصوصی اقدامات مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا اعلان پیر کے روز وزیر اعظم کی مشیر اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آوان نے کیا۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مظاہرین پر چھرے والی بندوقوں کا استعمال بین الاقوامی سطح پر تنقید اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی مذمت اور احتجاج کے باوجود جاری ہے۔ حالیہ ہفتوں میں پیلٹ گن سے فائرنگ میں مزید کئی افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ چند کی بینائی بھی متاثر ہوئی ہے، تاہم عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پرتشدد مظاہرین کے خلاف پیلٹ گن کا استعمال اب صرف محدود پیمانے پر اور انتہائی مجبوری کی حالت میں کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں سری نگر سے ایک رپورٹ بھی ہمیں موصول ہوئی ہے جو ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور بھارتی فوج کے ایک سابق جنرل SP سنہا کے اس بیان کی بھارت میں اور بین الاقوامی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے کہ بھارتی سیکورٹی فورسز کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری شورش کو دبانے کے لیے ریپ کے بدلے ریپ اور موت کے بدلے موت دینی چاہیے۔ خود بھارت کے کئی سابق فوجی افسران نے میجر جنرل سنہا کے بیان کو قابل اعتراض قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ چین کے کچھ خفیہ دستاویزات مبینہ طور پر لیک ہوئی ہیں جن میں صوبے سنکیانگ میں مسلمانوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے کے حکومتی احکامات واضح ہو رہے ہیں۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ خفیہ دستاویزات سے واضح ہوتا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے حکام کو ہدایت کی تھی کہ علیحدگی پسند افراد اور انتہا پسندوں کے خلاف کسی بھی قسم کی نرمی نہ برتی جائے۔ AFP کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیمیں اور دیگر ماہرین کہتے ہیں کہ چین میں متعدد نظر بندی کیمپس بنائے گئے ہیں جن میں 10 لاکھ سے زائد غور افراد نظر بند ہیں جن میں زیادہ تر مسلمان ہیں۔ عراق میں کئی روز سے جاری حکومت مخالف احتجاجوں کے بعد کشیدگی برقرار ہے۔ اتوار کے روز بغداد کے ایک مرکزی پل پر تازہ ترین جھڑپوں میں ایک احتجاجی ہلاک اور 30 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ پیر کے روز مظاہرین نے ملک کی مرکزی بندرگاہ اور ایک تیل کی تنصیب کو جانے والی سڑکوں کو بند کر دیا جو اس ایک مہینے میں دوسری بار ہوا ہے۔ بے روزگاری، بدعنوانی اور عدم مساوات کے خلاف یہ مظاہرے اکتوبر میں شروع ہوئے تھے اور مظاہرین حکومت کی مکمل تبدیلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور ہانگ کانگ یونیورسٹی کے اندر 200 سے زیادہ طلباء اب بھی محصور ہیں جبکہ بلوا پولیس نے یونیورسٹی کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کی کینٹونیز سروس کے رپورٹر آئرس اسٹاک نے جو ہانگ کانگ کی پولی ٹیکنیک یونیورسٹی میں طلباء کے ساتھ ہیں بتایا ہے کہ طلباء میں بے حد مایوسی ہے اور 2 نوجوان خودکشی کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اتوار کے روز سے پولیس نے احتجاجیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ گھریلو ساختہ ہتھیار پھینک دیں اور واحد کھلے راستے سے یونیورسٹی سے نکل جائیں۔ اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے ان کے خلاف جاری مواخذے کی سماعت کے دوران یوکرین کے حوالے سے اپنے آپ پر لگنے والے الزامات کے سلسلے میں خود شہادت دینے پر تیار ہو سکتے ہیں۔ اور امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی منگل کے روز مواخذے کی تحقیقات کی سماعت شروع کرے گی جس میں نیشنل سیکیورٹی کے چوٹی کے مشیروں سے پوچھ گچھ کی جائے گی جنہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے لیڈر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان جولائی میں ہونے والی ٹیلی فون بات چیت سنی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔